بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور تعلیمی عمل سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق نمبر 3 سمندر اوشین سے صفحہ نمبر 18 اور 19 پر موجود دو عنوانات ہیں۔ نمبر 1 بحر اور بحیرہ کے درمیان فرق، نمبر 2 سمندری فرش کی سطح۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ زمین کی سطح پر 71% حصہ پانی ہے اور اس پانی کا بیشتر حصہ سمندر کی شکل میں ہے، اور ہم نے پانی کے اس حصے کو 5 بڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیے ہیں۔ ان بڑے ٹکڑوں کو ہم بحر کہتے ہیں، اوشین کہتے ہیں، جبکہ ان بڑے ٹکڑوں کے اندر مزید جو حصے ہیں، چھوٹے حصے ہیں، ان کی شکل و صورت اور خشک زمین سے جڑنے کی بنا پر ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سمندر کا چھوٹا حصہ بحیرہ کہلاتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں سی کہتے ہیں، یعنی سمندر کا وہ حصہ جو خشک ساحلوں سے جا کر جڑے اور ایک پھیلاؤ کی شکل میں سمندر یعنی بحر خشک زمین سے آ کر ٹکرائے، اس حصے کو ہم بحیرہ کہتے ہیں۔ بحیرے دراصل بحر کے ہی حصہ ہوتے ہیں، یعنی بڑے سمندر کو جب ہم چھوٹے حصوں میں خشکی سے جڑنے کی نسبت کے لحاظ سے اور ان کی بناوٹ کے لحاظ سے مختلف حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، مختلف انہیں نام دیتے ہیں، تو اس طرح بڑے سمندر کے ایک حصے کو خشکی سے جڑنے اور بناوٹ کے لحاظ سے ہم بحیرے کا نام دیتے ہیں، اور ہر بحیرے کا نام خشکی کے علاقوں کے مناسبت سے ہی رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس نقشے کو دیکھیے، یہ بحر اوقیانوس ہے، اور اس بحر اوقیانوس میں ہی بحیرہ روم موجود ہے، یعنی بحیرہ روم کا تعلق بحر اوقیانوس سے ہے۔ بحر اوقیانوس ایک 5 سمندروں میں سے ایک سمندر ہے، اوشین ہے، اسی کے اندر بحیرہ روم موجود ہے، اور اس بحیرے کا نام روم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ رومی خطے کے اندر موجود ہے، اس کے ارد گرد رومی علاقے موجود ہیں، اسی بنیاد پر اسے بحیرہ روم کا نام دیا گیا ہے۔ اسی صورت میں ہر بحر کے ساتھ ہر بحر کے اندر مختلف چھوٹے بڑے بحیرے موجود ہیں، اور خشکی کے علاقوں کے نسبت سے ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم دوسرے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، سمندری فرش کی سطح۔ وہ فرش جس پر سمندر کا پانی موجود ہے سمندری فرش کہلاتا ہے۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے کہ قشر الارض کا زیادہ تر حصہ سمندری فرش ہے، یعنی زمین کی جو سطح ہے اس کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہے، سمندر پر مشتمل ہے۔ 71% حصہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کئی مرتبہ اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ زمین کی سطح کا 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جس کا بیشتر حصہ سمندر ہے۔ اسی لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ قشر الارض کا زیادہ تر حصہ سمندری فرش ہے، اور بڑے بڑے طبعی نقوش سمندری فرش پر ہی پائے جاتے ہیں۔ یعنی عزیز طلبہ، پانی جو موجود ہے سمندر کی شکل میں، ظاہر سی بات ہے اس کے نیچے کوئی نہ کوئی
ایک فرش موجود ہے جس پر تمام سمندر کا جو پانی ہے وہ موجود ہے۔ اگر آپ بھی پانی لیتے ہیں یا تو کسی جگ میں لیتے ہیں یا کسی آپ پیالے میں لیتے ہیں اور اسی صورت میں آپ پانی کو قابو کر سکتے ہیں، نہیں تو پانی مائع شکل میں ہے یہ بہتا چلا جائے۔ اب زمین کی سطح پر اگر یہ سمندر موجود ہے، پانی کا یہ حصہ موجود ہے، تو لازمی چیز ہے کہ اس کے نیچے ایک فرش موجود ہے جس کی صورت میں یہ زمین کی سطح پر تمام پانی ایک مخصوص صورت میں قائم ہے۔ اور عزیز طلبہ، اس سمندری فرش پر بڑے بڑے طبعی نقوش پائے جاتے ہیں۔ سمندری فرش پر پہاڑی سلسلے، وادیاں، میدان وغیرہ موجود ہیں۔ جیسے خشکی کے اوپر پہاڑ، میدانی علاقے، وادیاں ہیں، اسی طرح اس سمندر کے نیچے جو فرش موجود ہے اس پر بھی پہاڑی سلسلے، وادیاں، میدانی علاقے وغیرہ موجود ہیں۔ سمندری فرش پر پائے جانے والے جو اہم طبعی نقوش ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1 براعظمی شیلف، نمبر 2 براعظمی ڈھلوان، نمبر 3 گہرے سمندری میدان، نمبر 4 سمندری گہرائیاں، نمبر 5 زیر آب پہاڑی سلسلے۔ آئیے عزیز طلباء ان سب کو ہم باری باری پڑھتے ہیں اور ان کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ براعظمی شیلف وہ علاقہ ہے جو ساحلوں کے ساتھ ساتھ سمندری پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کی ڈھلوان بہت کم ہوتی ہے اور یہ کم گہرے ہوتے ہیں۔ عموماً ان کی چوڑائی 70 کلومیٹر، لیکن بعض مقامات پر ان کی چوڑائی 1000 کلومیٹر بھی ہے۔ سمندر میں ان کی گہرائی تقریباً 600 فٹ تک ہوتی ہے۔ براعظمی ڈھلوان، سمندر میں جہاں براعظمی شیلف ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے زیادہ ڈھلوان والا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ڈھلوان بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اسے براعظمی ڈھلوان کہا جاتا ہے۔ گہرے سمندری میدان، سمندری فرش کا زیادہ تر حصہ سمندری میدانوں پر مشتمل ہے۔ یہ میدان براعظمی ڈھلوان ختم ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے ان میدانوں کی سطح بالکل چپٹی تو نہیں ہے، لیکن بلندی اور پستی اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ سمندری میدانوں کی سطح سمندر سے گہرائی 3000 سے 6000 میٹر تک ہے۔ گہرے سمندری میدان تقریباً 75.9% سمندری فرش پر موجود ہیں، یعنی ٹوٹل جو سمندری فرش ہے اس کا 75% سے زائد حصہ سمندری میدان پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء، سمندری گہرائیاں سمندری فرش میں موجود ان گڑھوں اور گھاٹیوں کو کہا جاتا ہے جو سمندری میدان کی نسبت بہت زیادہ گہری ہیں۔ ان گہرائیوں کو زیر آب گھاٹیاں، سب میرین ٹرینچ یا ہم اوشینک ٹرینچ بھی کہتے ہیں۔ ان کی دیواروں کی ڈھلوان بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر سمندری گہرائیاں براعظموں کے نزدیک ان جگہوں پر موجود ہیں جہاں آتش فشانی عمل اور زلزلے آتے رہتے ہیں۔ زیر آب پہاڑی سلسلے، سمندری فرش پر بعض مقامات پر پہاڑی سلسلے موجود ہیں جن کی چوڑائی چند سو کلومیٹر لیکن لمبائی ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق زیر آب پہاڑی سلسلوں کی کل لمبائی تقریباً 75,000 کلومیٹر ہے۔ بعض مقامات پر پہاڑی سلسلے سطح مرتفع کی شکل کے ہیں۔ کئی جگہوں پر ان پہاڑیوں کی چوٹیاں سمندری پانی کی سطح سے بلند ہو جاتی ہیں اور جزیرے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یوں عزیز طلباء، یہ اللہ پاک کی شان اور قدرت ہے کہ جس طرح خشک زمین کے اوپر پہاڑی چوٹیاں ہیں، آتش فشانی پہاڑ ہیں، میدانی علاقے ہیں، سطح مرتفع ہیں، اسی طرح سمندری فرش یعنی سمندر کے نیچے جو فرش موجود ہے، سمندر کی جو سطح ہے اس پر بھی اللہ پاک نے جو ہے میدانی علاقے بنائے ہوئے ہیں اور
سمندری وادیاں موجود ہیں، اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آتش فشانی پہاڑ بھی سمندر کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ پاک کی شان قدرت کے نمونے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق یہیں تک۔ آج سبق نمبر 3 سے ہم نے 2 عنوانات مکمل کیے: بحر اور بحیرہ کے درمیان فرق، سمندری فرش کی سطح۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان دونوں عنوانات کو صفحہ نمبر 18 اور 19 سے مطالعہ کریں اور ان میں موجود اہم نکات کو رف کاپی پر یا کتاب پر ہی نشان لگا کر ہائی لائٹ کر کے انہیں زبانی یاد کر لیں، تاکہ آپ معروضی سوالات آبجیکٹیو کوشچنز آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ تمام طلبہ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔